کہ فلاں شخص سے میری لگتی نہیں، یا فلاں شخص کو اللہ نے عزت کیوں دے دی، اس کا نام اور مقام کیوں ہو گیا، اسے اللہ نے شہرت کیوں دے دی، اسے اللہ نے دولت کیوں دے دی. پھر ہم اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ شاید اس کی عزت میں کمی آ جائے گی، جبکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. اسے عزت اللہ نے دی ہے، اسے شہرت، اسے دولت اللہ نے دی ہے. تو یہاں یہ سب باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن اگر آپ نے کسی پہ جھوٹ باندھا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو اللہ کے سامنے ان کا جواب دہ ہونا ہوگا، اور جواب دینا بڑا مشکل ہے. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آقا نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتائیے غریب کون ہے؟ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، ٹوٹے پھوٹے عمل. وہ بھی اللہ اگر اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو اس کا احسان ہے، احسان عظیم ہے. اپنی محفلوں میں بیٹھے تو اپنی بات کریں، اپنے گھروں میں بیٹھے تو اپنی بات کریں، کسی دوسرے کی بات نہ کریں. اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا. حقوق العباد اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. یہاں کسی کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر لینا بڑا آسان ہے. یہاں کسی کی غیبت کرنا بڑا آسان ہے. یہاں کسی کا حق پامال کرنا بڑا آسان ہے. یہاں کسی پہ جھوٹ باندھنا بڑا آسان ہے. یہاں کسی پہ بہتان لگانا بڑا آسان ہے. یہاں اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کسی دوسرے کے خلاف بات کرنا تاکہ اس کی عزت میں کمی آ جائے، جھوٹی بات کرنا، جھوٹ باندھنا اس پہ، یہ بڑا آسان ہے. گمان یہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ فلاں شخص سے میری لگتی نہیں، یا فلاں شخص کو اللہ نے عزت کیوں دے دی، اس کا نام اور مقام کیوں ہو گیا، اسے اللہ نے شہرت کیوں دے دی، اسے اللہ نے دولت کیوں دے دی. پھر ہم اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ شاید اس کی عزت میں کمی آ جائے گی، جبکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. اسے عزت اللہ نے دی ہے، اسے شہرت، اسے دولت اللہ نے دی ہے. لیکن ہم اپنا ظرف ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی تربیت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے. ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں اس کے حوالے سے حسد کتنا ہے. تو یہاں یہ سب باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن قیامت کے دن اگر آپ نے کسی پہ جھوٹ باندھا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو اللہ کے سامنے ان کا جواب دہ ہونا ہوگا، اور جواب دینا بڑا مشکل ہے. مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا. وہاں جب انبیاء بھی پکار رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، تو اس وقت کیسے جواب دیں گے ہم؟ ہمیں وہاں جواب دہ ہونا ہے.
آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آقا نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتائیے غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ غریب ہے۔ آج ہمارا بھی کنسپٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ غریب ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں گے، آپ بتا دیجئے غریب کون ہے؟ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ ہے، وہ شخص ہے جس نے دنیا میں نیکیاں بہت کمائی ہوں گی، نیکیوں کے انبار لگا دیے ہوں گے، لیکن کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کو کمینہ کہا ہوگا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی پہ جھوٹ باندھا ہوگا، کسی سے حسد کیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ جن جن کی اس نے غیبت کی ہوگی، جن کا اس نے حق پامال کیا ہوگا، جن پہ اس نے جھوٹ باندھا ہوگا، جن سے اس نے حسد کیا ہوگا، جن پہ اس نے بہتان باندھا ہوگا، یہ سارے لوگ اس سے حق لینے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اب تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ، اس شخص نے ہماری عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی تھی دنیا میں، اس شخص نے ہم پہ بہتان باندھا تھا، اس شخص نے ہم پہ جھوٹ باندھا تھا، اس شخص نے ہماری غیبت کی تھی، یا اللہ ہمیں اس شخص سے حق چاہیے۔ تو اللہ اس شخص سے حق کے بدلے انہیں نیکیاں دینا شروع ہو جائے گا، انہیں نیکیاں دے گا، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جبکہ حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے اور وہ عرض کریں گے، یا اللہ، اس نے ہمارا دل دکھایا تھا، ہمیں حق چاہیے، تو انصاف کرنے والا ہے۔ تو رب پھر جن کے جو حق لینے والے ہوں گے ان کے گناہ اس بندے کے سر پہ ڈالنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سر پہ گناہوں کا انبار ہو جائے گا۔ گناہ ہی گناہ ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص غریب ہے، یہ شخص غریب ہوگا کہ جس نے دنیا میں نیکیاں بھی کی ہوں گی، لیکن اس کی نیکیاں حشر میں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ میرے بھائیو، یہاں باتیں کرنا بڑا آسان ہے، یہاں الٹی سیدھی باتیں کر لینا بڑا آسان ہے۔ پھر ذرا غور کیجئے نا اس حدیث پہ کہ ہمارے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں۔ وہ بھی اللہ اگر اپنی بارگاہ میں قبول کر لے تو اس کا احسان ہے، احسان عظیم ہے۔
لیکن وہ ٹوٹے پھوٹے عمل بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹوٹے پھوٹے عمل جو ہیں وہ بھی ہم کسی اور کو دے رہے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچیے. کچھ نہیں ملتا. اپنی محفلوں میں بیٹھے تو اپنی بات کریں، اپنے گھروں میں بیٹھے تو اپنی بات کریں، کسی دوسرے کی بات نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں. اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا. حقوق العباد اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. حقوق العباد کے بارے میں بات ہونی ہے، باز پرس ہونی ہے، پوچھا جانا ہے.